बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मेरी शादी 23 अक्टूबर 2016 को हुई। शादी में मेरे चंद अदबी दोस्त भी शरीक हुए। उन दोस्तों में अब्दुल कदूस सनी भी शामिल थे, जो अपनी फैमिली के साथ चकवाल से आए हुए थे। शादी की तकरीब के बाद जब वो वापस जाने लगे तो हमारी दावत का कहकर गए और फिर ठीक 10 दिन बाद सनी का फ़ोन आ गया। आबिद भाई, आज जुमेरात है, आप हफ्ते की शाम को हमारे यहाँ पहुँच जाएं, आपकी शादी का सदका देना है। मैंने बकरा ख़रीद लिया है। हम फैमिली के हमरा अनवार को चहल अब्दाल जाकर बकरा ज़िबा करेंगे। दोपहर का खाना वहाँ ही खाएंगे। हम दोनों मियाँ बीवी हफ्ते की शाम अपने दोस्त के घर चकवाल पहुँच गए। सनी चकवाल की तहसील चौसीदान शाह से 13 किलोमीटर दूर गांव बगवाल बाला में रहते हैं। बगवाल बाला से 1 किलोमीटर के फासले पर बिशारत छोटा सा शहर है। यहाँ इसकी चिकन शॉप है। ये बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, कुदरती आबशारों और चश्मों से भरपूर। ये इलाका पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। बारिशों की कमी के बायस गंदम की फसल बहुत मुतासिर होती है। यहाँ के लोग भी खूबसूरत और मुहब्बत करने वाले हैं, जो कहने को तो देहातों में आबाद है, लेकिन इनमें देहाती पर नाम की कोई भी चीज़ नहीं। वो हर तरह के शहरी अदब, आदाब और तहजीब व तमद्दुन से माला माल हैं। ये दूसरों की तरफ माइल होना पसंद नहीं करते, अलबत्ता दूसरों को अपनी तरफ माइल करना पसंद करते हैं। जफाकश, धुन के पक्के और मजबूत किरदार के मालिक होते हैं ये लोग। मसाइब से हरगिज़ नहीं घबराते, हालात का मुकाबला हकीकत पसंदी से करते हैं। औरतें निहायत ही मुहज़्ज़िब, शाइस्ता और अमन पसंद होती हैं। इनकी आंखें पुरसुकून और नरम दिखाई देती हैं, लेकिन अज़्म और हौसले से भरपूर होती हैं। उनकी चाल से वक़ार छलकता है। औरतें सुबह शाम अपने मुकर्ररा वक़्त पर कुओं से पानी भरकर लाती हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में बहुत ही मशहूर हैं। यही वजह है कि इस इलाके को मुहब्बतों की सरजमीन कहा जाता है। चकवाल आसार कदीमा की जन्नत है। तहकीक करने के बाद 60 से ज़ायद ऐसे मकामात दरियाफ्त किए गए जो 1000 से लेकर 1 करोड़ 20 लाख साल पुराने हैं। चकवाल से 18 किलोमीटर दूर बिन अमीर खातून एक छोटा सा गांव है। इसके इर्द गिर्द साल्ट रेंज की खूबसूरत समंदरी चट्टानों और पहाड़ों ने इस छोटे से गांव को बहुत सहर अंगेज बना दिया है। 4 साल पहले इस गांव के बारे में ज़िला के लोग भी बेखबर थे, मगर अब ये गांव पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। यहाँ से दरियाफ्त होने वाले फासिल्स 2 करोड़ 20 लाख साल पुराने होने की तस्दीक हुई है। मज़ीद तहकीक से यहाँ पुरानी तहजीब के ऐसे आसार सामने आएंगे जो अब तक पूरी दुनिया में नहीं हैं। चकवाल की सरजमीन को रूहानी होने का भी एजाज़ हासिल है। कलर कहार की खूबसूरत वादी में सही बाबू का मज़ार है। रिवायत है कि हज़रत बाबा फरीदगंज शकर जंगलों में इबादत करने और दरबार सही बाहू पर हाज़िरी देने के बाद वापस आने लगे तो कुएं से कुछ लड़कियां पानी भरकर आ रही थी। बाबा ने उन लड़कियों से पानी मांगा तो लड़कियों ने मजाक में कहा, बाबा पानी कड़वा है। बाबा ने दोबारा पानी मांगा तो लड़कियों ने फिर वही जवाब दिया, बाबा पानी कड़वा है। बाबा ने कहा, अच्छा कड़वा है तो कड़वा ही सही। जब लड़कियों ने घर आकर पानी पिया तो पानी वाकई ही कड़वा हो चुका था। गांव में शोर मच गया। लोग बाबा को ढूंढने निकल पड़े, जिस पर बाबा फरीद ने अपना असा ज़मीन पर मारा तो पानी का मीठा चश्मा वहाँ से शुरू हो गया। उस वक्त भी कलर कहार में उस चश्मे के अलावा सारा पानी कड़वा है। इतवार को हम चहल अब्दाल पहुँच के यहाँ और भी लोग आए हुए थे। चहल अब्दाल सतह समंदर से तकरीबन 37,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। पहले यहाँ आने जाने का कोई रास्ता मुस्तकिल नहीं था। जंगल में हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। जंगल का ये पहाड़ी सफ़र पैदल तय करने में कहीं घंटों लग जाते थे। अब यहाँ के मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों के आने जाने का रास्ता बना लिया है। यहाँ पुराने ज़माने की एक खूबसूरत मस्जिद है, उसके साथ ही हुजरा बना हुआ है।
چہل ابدال کسی دربار کا نام نہیں اور نہ ہی یہاں کسی بزرگ کی قبر ہے، البتہ راستے میں گچ علی شاہ کا دربار آتا ہے۔ یہاں 40 بزرگ بھائی عبادت کرتے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام چہل ابدال رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ یہاں آ کر صدقہ خیرات کرتے ہیں، اتوار کو یہاں کافی سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے۔ عبد القدوس سنی اور ان کے کزنز عاطف نے بکرا ذبح کر کے گوشت بنایا اور اپنی ضرورت کے لیے رکھ کر باقی گوشت یہاں لے آئے اور یہاں کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سنی کی بیوی صوبیہ اور میری وائف شمیم نے مل کر کھانا تیار کیا۔ کھانا کھا کر ہم واپسی کے لیے گاڑی کا انتظام کر رہے تھے کہ باتوں باتوں میں سنی نے ایک واقعہ بیان کیا جس کو قلم بند کرنے سے خود کو نہیں روک سکتا۔ یہ واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ میرے دادا شوکت شاہ کے یہاں کافی زمین تھی، ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں بھی نہیں گئے۔ دادا جان کی عزت اور اثر و رسوخ اپنے علاقے اور زمین سے تھا، لہٰذا ہمارا خاندان اور آباء و اجداد عرصہ دراز سے اس چھوٹے سے گاؤں بگوال بالا میں آباد ہیں۔ دادا جان کو لوگ اپنا پیر سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے، اپنی ذات پر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، البتہ غریبوں اور ضرورت مند مریدوں کی ضرور مدد کرتے۔ 70 سال کی عمر میں بھی ان کے چہرے پر سرخی اور تازگی نوجوانوں جیسی تھی، باروب شخصیت اور عقاب جیسی آنکھیں تھی، کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ شاہ صاحب بہت کم غذا پر اکتفا کرتے، رات کو ایک گلاس دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیتے، ناشتہ لسی یا دہی کے ساتھ کرتے، باجرے کی روٹی شوق سے کھاتے، ہمیشہ باوضو رہتے اور زبان سے کلمہ شریف کا ورد جاری رہتا۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ہمارا گھر یہاں پہاڑ کی طرف سے سب سے اوپر ہے۔ گھر کی بیک سائڈ پر بوکھڑا اور پیپل کے درخت تھے اور ان درختوں پر جنات کا بسیرا تھا۔ یہ جن شاہ صاحب کے مرید تھے اور ان کا ہر حکم مانتے۔ اکثر لوگوں نے ان درختوں پر رات کو دیے جلتے بھی دیکھے تھے، جنہوں نے کبھی علاقۂ مکینوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ وہ شاہ صاحب سے ڈرتے تھے۔ شاہ صاحب یعنی کہ دادا جان ہر جمعرات کی رات پیدل چہل ابدال جاتے، ساری رات وہاں عبادت کرتے، صبح فجر کے وقت واپس گھر آ جاتے۔ شروع میں گھر والوں کے علاوہ سب لوگ بھی حیران تھے کہ وہ اتنا خطرناک پہاڑی سفر رات کو کیسے کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سب اصل حقیقت جان گئے کہ ان کے مرید جن رات کے اس سفر میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وقت کو گزرنا ہوتا ہے، وہ گزر رہا تھا۔ ایک دن دادا جان ہمیں چھوڑ کر ملک عدم میں چلے گئے، جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ دادا جان کی وفات کے بعد پھر کبھی کسی نے نہ صرف ان درختوں پر دیے جلتے دیکھے، کچھ عرصے بعد یہ درخت سوکھ بھی گئے تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب سردیاں عروج پر تھی تو ایک شام چچا حمید آگ جلانے کے لیے ان سوکھے درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر لے آئے، حالانکہ دادا جان نے ان درختوں کو کاٹنے سے منع کیا تھا۔ ہم نے گائیں پال رکھی تھی، والد صاحب فوج میں تھے، لہٰذا ان کی دیکھ بھال چچا حمید کے ذمہ تھی۔ وہ صبح دودھ نکالنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے اور وہ نزدیکی جنگل میں چرنے چلی جاتی۔ سارا دن جنگل میں چرتی، شام کو واپس آ جاتی۔ ان میں ایک سفید رنگ کی گائے تھی جو چچا دان کو بہت پیاری اور بے حد عزیز تھی۔ انہوں نے اس کا نام لاڈلی رکھا ہوا تھا اور لاڈلی کے گلے میں گھنگرو بھی ڈال رکھے تھے۔ جب کبھی شام کو وہ گائے مقررہ وقت پر واپس نہ آتی تو چچا جان ان کا پیچھا کرنے اور لاڈلی کے گھنگرو کی آواز سے وہ ان کو جلد ڈھونڈ لیتے تھے۔ چچا حمید کی شادی شرمی پٹھان گاؤں میں ہوئی تھی، جو بگوال بالا سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راستے میں ہمارے گاؤں کا قبرستان آتا ہے۔ چچا اکثر رات کو شرمی پٹھان جاتے تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں یہاں شدت کی گرمی پڑتی ہے، لوگ دن کے بجائے رات کو سفر کرنا پسند کرتے۔ ایک رات چچا شرمی پٹھان جانے کے لیے گھر سے نکلے اور تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گئے۔ آئے تو ان کا بہت ہی برا حال تھا۔ انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، رنگ پیلا پڑ گیا تھا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ کیوں اتنی جلدی واپس آ گئے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھے کہ شاید ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی ظاہری حالت ایسی ہی نظر آ رہی تھی۔ چچا جان کی گود میں ان کا 5 سال کا بیٹا کلیم بھی تھا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو کلیم بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ گاؤں کے ایک آدمی شکور نے کلیم کو باپ کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر کہا تھا، بیٹا واپس گھر آ جاؤ، لیکن کلیم نہ مانا تھا۔ جب ہم نے کلیم کو گھر میں نہ پایا تو پریشان ہو گئے اور اس نے تلاش کرنے گھر سے نکل گئے۔ تو شکور نے بتایا کہ آپ گھبراؤ نہیں،
کلیم اپنے والد کے پیچھے جا رہا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہوگا۔ چچا جان اکثر اپنے بیٹے کو شرمی پٹھان نانی سے ملانے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ شکور کی بات سن کر ہم مطمئن ہو گئے تھے۔ جب چچا جان گھر واپس آئے تو کلیم ان کے ساتھ ہی تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھو، چچی بولی، آپ نے اسے ساتھ لے کر جانا تھا تو ہمیں بتا کر جاتے، ہم لوگ خواہ پریشان ہو رہے تھے۔ چچا کو جواباً گہری خاموشی میں دیکھ کر چچی نے پوچھا، خیریت تو ہے، اب کیوں اس قدر چپ ہیں؟ اتنی جلدی واپس لوٹ آئے کہ آپ شرمی پٹھان نہیں گئے تھے؟ ہاں، میں وہاں نہیں گیا، رستے سے واپس آ گیا ہوں۔ یہ جواب دے کر چچا نڈال ہو کر چارپائی پر یوں گر پڑے جیسے کسی بدن سے ان کی جان کشید کر لی ہو۔ وہ بولنا چاہتے تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ بمشکل چچا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں کلیم کو ساتھ نہیں لے کر گیا تھا، یہ تو مجھے قبرستان کے اس پار جاتا ہوا راستے میں ملا تھا۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ وہاں پہنچا کیسے۔ یہ میرے پیچھے بھاگا ضرور تھا پر میں اسے واپس اپنے دروازے کے سامنے چھوڑ کر گیا تھا۔ چچی کو ان کی یہ وضاحت کچھ سمجھ نہیں آئی، بولی، لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں، صبح باتیں کریں گے۔ ہمیں ایک بات بتانا بھول گئی، آپ کی لاڈلی بیمار ہے۔ آپ کے جانے کے بعد اچانک ڈکرانے لگی، پھر زمین پر لیٹ گئی اور اب تک لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، بہت تکلیف میں ہے، جیسے کوئی اس کے پیٹ میں چھڑیاں مار رہا ہے۔ چچی کا اتنا کہنا تھا کہ چچا چھلانگ مار کر چارپائی سے اٹھے جیسے انہیں سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ایک ٹھنڈی آہ ان کے منہ سے نکلی اور بولے، آج خیر نہیں لگتا، میں کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ ہم سمجھ کے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے۔ سب خاموش تھے۔ چچا حمید پتھر کا بت بنے بیٹھے تھے، تبھی چچی نے ان کو شانے سے پکڑ کر ہلایا اور پوچھا، ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ چچی کے بار بار پوچھنے پر چچا نے کہا، کچھ نہیں ہوا، پلیز آپ لوگ سو جائے، مجھے تنہا چھوڑ دے۔ اپنی لاڈلی کی خبر نہیں لوگے؟ وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ سن نہیں رہے آپ تو اس پر جان دیتے ہیں، آج وہ درد سے مر رہی ہے، آپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں؟ جانے تو اب وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ بے شک مجھے لاڈلی اولاد کی طرح پیاری ہے مگر اولاد سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کلیم کی آئی، اس نے اپنے سر لے لی ہے، اس کا مر جانا ہی ٹھیک ہے۔ لاڈلی کی وجہ سے جو میرے دل پر گزر رہی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ شاہ صاحب زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، انہوں نے کہا۔ اچھا، اگر ہمارے نصیب میں لاڈلی کی کوئی بچانا نہیں ہے تو اس کو ذبح کر دو، حلال مال ہے، حرام موت تو نہ مرے۔ عجیب وسوسوں بھری رات تھی کہ اس رات کسی کو بھی نیند نہیں آئی۔ ساری رات لاڈلی تکلیف سے تڑپتی رہی، صبح اس کا سانس الجھنے لگا، تب چچا نے مولوی کو بلایا، اس نے تکبیر پڑھ کر لاڈلی کی گردن پر چھری پھیر دی۔ لاڈلی کا بچہ گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا، آج وہ ماں کے ساتھ ساتھ اس کے دودھ سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ بہت دنوں بعد چچا نے ہمیں اصل واقعہ بتایا کہ جو ہی میں اس رات گھر سے نکلا اور کچھ دور پہنچا تو کلیم بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ اس نے ساتھ جانے کی ضد کی، مجھے پیدل سفر کرنا تھا، لہٰذا میں اسے ڈانٹ کر واپس گھر کے سامنے چھوڑ گیا، اور پھر جب میں قبرستان کے درمیان پہنچا تو میرے پاؤں بھاری ہونے لگے، چلنا مشکل ہو رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں گھنگرو کی آواز آئی۔ میں سمجھا کوئی جانور ہوگا جس کے گلے میں گھنگرو بندھے ہوں گے۔ لاڈلی کا بھی مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ میرے پیچھے تو نہیں آئی۔ خیر میں نے دل کڑا رکھا اور قبرستان پار کر لیا۔ اب یہ گھنگرو کی آواز بالکل قریب آ رہی تھی۔ تبھی میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سامنے بلند قامت لوگ کھڑے تھے۔ ایک چھوٹا بھینس کا بچہ ان کے پاس تھا جس کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی تھی اور پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے جن سے یہ آواز آ رہی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک نے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ شاہ صاحب کے رشتہ دار نہ ہوتے تو آج آپ کی خیر نہیں تھی۔ آپ نے ہمارے درخت کاٹے، حالانکہ شاہ صاحب نے آپ کو منع کیا تھا۔ دوسرا، آپ اپنے بچے کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں۔ یہ آپ کے پیچھے قبرستان آ گیا، جانتے نہیں یہ قبرستان سخت ہے اور پھر یہ رات کا وقت ہے۔ میں نے جی کڑا کر کے سوال کیا، آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم جو بھی ہیں آپ کی خیر چاہتے ہیں، آئندہ کبھی ہمارے وہ درخت نہ کاٹنا، اپنا بچہ سنبھال لو اور پھر کبھی اسے رات کے وقت قبرستان سے نہ آنے دینا، اس کے بدلے ہم آپ کی لاڈلی لے جائیں گے۔ جو ہی انہوں نے لاڈلی کا نام لیا تو میں خوف سے کام کیا۔ لو اسے سنبھالو۔ وہ بھینس کے بچے کی زنجیر میرے ہاتھ میں دے کر غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جنات ہیں۔ میں نے بھینس کے بچے کی زنجیر تھام لی اور اسے کھینچتا آگے چلا، مگر وہ پیچھے کی جانب کھینچنے لگا۔
मुड़ कर देखा तो वहां भैंस का बच्चा गायब था, उसकी जगह कलीम खड़ा था। मैंने लिपक कर उसे उठा लिया, जंजीर खोली, वो रोने लगा। मैं कलीम को कंधे पर डालकर घर ले आया और यहाँ आते ही खबर मिली कि लाडली बीमार है। जब चचा ने हमें ये वाकया बताया तो हम सब घर वाले खौफजदा हो गए। उस दिन के बाद हमारे घर का कोई भी फर्द रात को शर्मी पठान कब्रिस्तान से नहीं गुजरा और न फिर कभी हमने उन दरख्तों से लकड़ियां काटी। मैंने अपने दोस्त से वो दरख्त देखने की फरमाइश की। जब हम बोखड़ा और पीपल के सूखे दरख्तों के पास गए तो मैंने खुशबू की महक महसूस की। उस महक के बारे में सनी से पूछा तो उसने कहा कि यहाँ से गुजरने वाला हर कोई ये महक ज़रूर महसूस करता है। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं ये कहानी ज़रूर लिखूंगा। मैंने वादे के मुताबिक एक और दुनिया के बासों से जुड़ी ये कहानी आप लोगों के लिए पेश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।